तू ही सरबुलंद है यहोवा। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब। तू ही सरबुलंद है यहोवा। तूने हमको अपना बनाया। तूने हमको अपना बनाया। बरे के खून से पाक ठहराया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब। तू ही सरबुलंद है यहोवा। हम जो गुनाह में हमसे हुए थे, हम जो गुनाह में हमसे हुए थे, बेटे की मौत से राह ठहराया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब। तू ही सरबुलंद है यहोवा। तू ही सरबुलंद है यहोवा। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम, बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदा बाप का शुक्र है जिसने अपनी बड़ी मेहरबानी से आज फिर मुझको और आपको मौका अता किया है ताकि हम जिंदा खुदा का पाक कलाम सुन पाएं। अभी आप खुदा की हम्द व सना सुन रहे थे। अभी हमारे पास वक्त है कि हम जिंदा खुदा की तरफ आए। किताब मुकद्दस बाइबल मुकद्दस को खोल दिया गया है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से ये किताब मुकद्दस हमारे लिए नूर, हदायत और जिंदगी है। इस किताब मुकद्दस के पढ़ने वाले, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। आप मुबारक लोग हो खुदा के, जिन्होंने अपना बेशकीमत वक्त खुदा का जिंदा और पाक कलाम सुनने के लिए दे दिया है। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुनिए। पौलुस रसूल का खत है पहला तीमुथियुस के नाम, उसका 2 बाब, 4 आयत से मैं शुरू करूंगा और 6 आयत तक बगौर एहतरामन सुनिए। वो चाहता है, यानी जिंदा खुदा, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है।
جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دے دیا، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، جو بھی آپ اس وقت زندہ خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے آج بہت بڑی خوشی کی خبر، تسلی کی خبر۔ وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ زندہ یہوہ پاک خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کی نجات حاصل کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی، مرد و عورت، نجات پائیں۔ اور آج کا مضمون بھی یہی ہے، نجات کے لیے اقدام، اسٹیپ فار دا سیلویشن۔ تو آج ہم غور کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ تھرو دا گاسپل واٹ دا بائبل سیز اباؤٹ سیلویشن۔ بائبل مقدس، انجیل مقدس نجات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ نجات کیا چیز ہے؟ کیوں خدا چاہتا ہے کہ دنیا کا ایک ایک انسان نجات پائے؟ نجات کا مطلب ہے ابلیس کے ظلم و ستم سے رہائی، موت کی دہشت اور خوف سے آزادی، بدی گناہ کے کوڑ کینسر سے روح کی صفائی، اس موجودہ خراب جہان کے فریب اور فریب کاریوں سے خلاصی، گناہگار کے بدن کی ناپاک خواہشات اور رغبتوں سے مخلصی، بدروحوں کے خوف سے پوری آزادی۔ یہ ہے خدا کی نجات، پوری اور اتنی بڑی۔ صرف گناہوں کی معافی نجات نہیں ہے، نجات یہ ہے کہ ہمارے روحانی دشمنوں سے بھی ہمیں خلاصی ملے۔ اسرائیلی لوگ، تاریخ بتاتی ہے بائبل میں اسرائیل کے بارے، انہیں صرف مصر کی مشقت و محنت سے ہی آزادی نہیں ملی، فرعون کے ظلم سے بھی آزادی ملی۔ بہت چیزیں تھیں، خوف، مر جانے کا خوف۔ جب بحر کلزم کو دیکھا تو ہوش و حواس اڑ گئے۔ جب فوجوں کو پیچھے آتے دیکھا، ہوش و حواس اڑ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ لیکن زندہ خدا نے نہ صرف مصر سے، اس کی محنت و مشقت سے، نہ صرف فرعون کے ظلم سے، بلکہ موت کے خوف سے بھی رہائی دی۔ اور جب کلزم سے پار ہو گئے چل کر خدا کے فضل سے، تو پھر ڈانس کرنے لگے، ناچنے لگے، کودنے لگے، مارے خوشی کے کہ خدا کتنی بڑی خلاصی اور نجات دیتا ہے۔ یہ تو فرعون کی بات کر رہا ہوں، مصر کی۔ لیکن آج جو نجات کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس کے ظلم سے، موت کے خوف سے، گناہ کی مار سے، دنیا کے فریب سے، جسم کی ناپاک خواہش و رغبتوں سے پوری خلاصی یہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو ملے۔ وہ چاہتا ہے نجات پائیں۔ لیکن آج کا انسان کہتا ہے گرجے جائیں، ہمیں کوئی اچھا مذہب ملے، ہمیں کوئی اچھی انگلش چرچ مل جائے جہاں بینچوں پر بیٹھ کے عبادت ہو، ہمیں کوئی اچھی جماعت مل جائے، دعا کرنے کے لیے اچھی پکی اونچی کوکڑ گرجا جگہ مل جائے۔ ہم ان چیزوں کی تلاش میں ساری عمر فنا ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ مذہب سے پہلے، مشن سے پہلے، کسی گروپ کی ممبرشپ سے پہلے،
گیتوں، نمازوں، دعاؤں میں شامل ہونے سے پہلے خدا چاہتا ہے آپ کو نجات ملے، خلاصی، آزادی، مخلصی۔ تو جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں، انجیل مقدس، تو پہلی بات رومیوں 5:8 یہ بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی کیسی ہی کیوں نہ ہو، گندی مندی، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ ہیلیلویا! آپ کہیں گے خدا گناہ گار سے پیار کرتا ہے؟ یس، کیونکہ گناہ کرنے سے انسان گناہ گار ہے، لیکن انسان خود خدا کی صنعت کا آخری شاہکار ہے۔ خدا چاہتے ہیں یہ انسان آزاد ہو جائے ہر قسم کی غلامی سے۔ نمبر 2، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے آپ کی زندگی کیسی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اخلاقی کیوں نہ ہو، آپ گناہ گار ہو اور موت کے مستحق، منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، گناہ گار کا بچہ گناہ گار ہی ہوتا ہے، اور گناہ گار خود نجات نہیں پا سکتا۔ پھر خدا کا کلام تیسرے سٹیپ پر یہ کہتا ہے آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے مذہبی کوششوں سے، کلیسیوں کے چکر کاٹنے سے، نمازیں پڑھنے سے، سخاوتیں کرنے سے۔ نو، بائبل نے یہ بتایا ہے یرمیہ 13:23، کیا حبشی اپنے رنگ کو بدل سکتا ہے؟ جو مرضی صابن لگا لے۔ کیا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکتا ہے؟ جو مرضی کریم لگا لے۔ اسی طرح جو جنم پاپی ہے، گناہ گار کا بچہ ہے، نسلی طور پر اور عملی طور پر گناہ گار اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، گناہ سے نجات نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ گناہ گار ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اپنے آپ کو یہ بچا نہیں سکتا، کسی بچانے والے کے پاس جانا پڑے گا۔ چوتھا سٹیپ یہ ہے اعمال 4:12، صرف یسوع المسیح ہی نجات دے سکتا ہے۔ ہیلیلویا! There is no other name under heaven. No, not at all. Only one name, Son of God. Jesus Christ of Nazareth, risen Lord. جس نے میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا ہے، فدیہ دیا ہے۔ نمبر 5 سٹیپ یہ ہے یسوع نے آپ کے گناہ اٹھا لیے اور آپ کی جگہ کوہ کیلوری پر، گلگتا کے مقام پر، صلیب کے اوپر رضاکارانہ طور پر اپنی جان دے دیا، اپنا خون دے دیا، اپنا بدن دے دیا۔ ہیلیلویا! He died on the cross of Calvary for you and for me and for the whole world. یہ ہے جی جگہ، یہ ہے وہ مقام جو خدا نے تیار کیا ہے نجات کے لیے۔ ہیلیلویا! وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں اس کے بیٹے کے کفارے کے توفیل۔ اور تو کوئی تھا نہیں جو انسان کی مدد کرے، سب گناہ گار تھے۔ ایک معصوم، خدا کا کلمہ، خدا کا نور، خدا کی ذات کا نقش، خدا کا محبوب، منجی عالمین، جو انسان بن گیا خدا ہوتے ہوئے، تاکہ ہماری جگہ کفارہ دے، فدیہ دے، جان دے، ہمارا سبسٹیٹیوٹ ہو، ہمارا رینسم بنے۔ پھر خدا کا کلام 6 نمبر پر یہ ہے سٹیپ، جیسے ہی آپ اور میں یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، خدا آپ کو اور مجھ کو مفت بخشش کے طور پر نجات بخش دیتا ہے۔ اخلاقی بننے سے نہیں، نیاز پکانے بانٹنے سے نہیں، چندے دینے سے نہیں، طوطے کی طرح رٹی نمازیں دعائیں پڑھنے سے نہیں۔ خدا مفت نجات دیتا ہے جب اس کے بیٹے کے کفارے کو میں قبول کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح گناہوں کی خاطر صلیب پر گیا،
किताब मुकद्दस के मुताबिक मसलूब हुआ, दफन हुआ और अजली रूह की कुदरत से तीसरे दिन पाताल, मौत और कब्र का सीना चीर का जी उठा ताकि आप आजाद हो, आपको मखलसी हो, आप कह सके दुनिया को कि मैं गुनाहगार नहीं, मैं शैतान के कब्जे में नहीं, मुझे मौत का कोई डर नहीं, क्योंकि मसीह ने मुझे खरीद लिया है, आजाद कर दिया है। एक दफा मुझे यहां पर स्कॉटलैंड में 2 मेडिकल डॉक्टर मेरे पास आए घर में, उन्होंने मुझ पर सवाल किया सेहत के बारे में, बहुत सारे सवाल। एक सवाल ये था आखिरी, क्या आप मौत से डरते हो? मैंने कहा नॉट एट ऑल। मौत तो वो दरवाजा है खूबसूरत जिसमें मैं गुजर के पैराडाइज में दाखिल होऊंगा। नो फियर। मसीह यीशु ने मरकर जी उठकर मेरे मौत के खौफ दूर कर दी। I'm ready to die at any time for the gospel and for the Christ, my Lord. तो वो हैरान परेशान हो गए। हमने कहा हमने ऐसा दिलेर आदमी कभी नहीं देखा। जब हम उसकी सेहत के बारे में पूछने जाते हैं, वो मौत से डरते हैं लोग। मैंने कहा क्रिश्चियन, जो असली क्रिश्चियन, असली नस्ली, वो कभी नहीं डरता, क्योंकि मसीह ने मरकर जी उठकर उसके रास्ते से मौत की रुकावटें खत्म कर दी। 7वां स्टेप ये है, खुदा आपसे सादगी से कहता है कि आप ईमान लाएं कि यीशु आपके लिए मुआ और उसे अपना शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल करके निजात पाएं, निजात पाएं, निजात पाएं। और खुदा यही चाहता है कि सब लोग निजात पाएं। मेरी दिली दुआ है, जब आपने ये पैगाम सुना है, खुदा की ख्वाहिश वो चाहता है, तो आओ खुदा की ख्वाहिश का एहतराम करें और उसके सामने सर झुकाएं और ये कहें, ऐ बाप, मैं अपने घर आता हूँ, मुझे कबूल करो अपने बेटे की कुर्बानी के सदके, यीशु के नाम में। God bless you. Thank you so very, very much.